الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی پیارے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، آج کے اس زمانہ میں، اس معاشرے میں ایک نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے جو اولیاء اللہ
اور اللہ کے برگزیدہ اولیاء سے دور کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے بزرگ، یہ اللہ کے ولی، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ حالانکہ جو انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ سمجھے گا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہنے والا کہتا کیا ہے۔ جب وہ اس کی بات سنے گا پھر وہ اسے سمجھے گا اور پھر وہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ بات حق کی کر رہا ہے یا بات جھوٹ کی کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی کہہ دے اس کی بات سچی ہو یا کوئی کہہ دے اس کی بات غلط ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو عقل مند انسان ہے وہ جب بھی کوئی انسان اعتراض اٹھاتا ہے تو وہ اس کا اعتراض سمجھ کر حق کی تصدیق کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ کچھ نہیں، اللہ کے ولی کچھ کر نہیں سکتے۔ اب لوگوں کی زبان اپنی ہے، جو چاہیں کہتے پھریں، لیکن میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ معاشرہ آگے آگے پھیل رہا ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے بزرگ واقعی کچھ نہیں کر سکتے، بزرگ واقعی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں اللہ کا قرآن دیکھنا چاہیے، محمد عربی کا فرمان دیکھنا چاہیے۔ اگر تو ہمارے بزرگوں کی تصدیق اللہ کا قرآن فرما دے، محمد عربی کا فرمان فرما دے، پھر کوئی بکواس کرے ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کون سا عمل ہے جس کی تصدیق اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور محمد عربی کا فرمان فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، ہم ایسے ہی دیوانے لوگ نہیں ہیں کہ جہاں پہ ہمارے بزرگ رہتے ہوں اس جگہ کا ادب و احترام کریں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے گولڈا شریف، سیال شریف، بغداد شریف، مدینہ طیبہ شریف، تو یہ شرافت کی نسبت کہاں سے آ گئی کہ جہاں پہ ان کا ایک بزرگ، ان کا کوئی ولی، ان کا کوئی محبوب ٹھکانہ لگا لیتا ہے اور یہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ جگہ بڑی برکت والی ہے، یہ جگہ بڑی عظیم ہے، تو ان کی کہنے پہ نہ آؤ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارے اس عمل کی تصدیق اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ میں آپ احباب کی توجہ چاہ کر آگے لے کر چلوں گا۔ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو ہمیں بتا کہ جس جگہ تیرا محبوب رہتا ہو کیا اس جگہ کا ادب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس جگہ کا ادب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بس مجھے پڑھو راستہ خود ہی کھل جائے گا۔ احباب ذی وقار، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام آپ ایک بستی میں گئے اور جا کر اس بستی سے آپ نے کھانا طلب کیا، لیکن بستی والوں نے آپ کو کھانا نہ دیا۔ جب آپ کو کھانا نہ دیا تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ فَانْطَلَقَا، پس جب وہ دونوں چلے حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ یہاں تک کہ وہ بستی والوں کے پاس آئے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریہ فرمایا ہے، اور قریہ اس بستی کا نام انطاکیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ انطاکیہ۔ جس طرح یہ برج بابل ہے اس طرح اس بستی کا نام انطاکیہ ہے۔
اللہ کے قرآن نے فرمایا کریا. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے امل جدارو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ. اب یہ جو بستی ہے یہ بھی وہی بستی انطاکیہ ہے. یہاں پہ اللہ کا قرآن مدینہ کہہ رہا ہے, وہاں اللہ کا قرآن کریا فرما رہا ہے. توجہ ہے. امام الانبیاء دے غلاموں او اسی رب کائنات دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے آ مولا ذرا تو اعلان فرمانا کہ جتھے ساڑے محبوب ولی رہندے ہون کہ اسی اس جگہ دا ادب کر سکدے ہیں کہ نہیں کر سکدے. اللہ دا قرآن پہ فرماؤندا ہے فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ. اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے جدو جناب موسیٰ کلیم اللہ چلے, جناب خضر علیہ السلام چلے نے, چل دے انطاکیہ بستی دے اندر آئے نے. انطاکیہ بستی دے اندر آکے اللہ دے نبی نے کھانا طلب کیتا کہ اے بستی آلے ہو اسی تھوڑے کل مہمان آئے ہیں, ذرا کھانا دے دیو. بستی آلیاں نے کیا نا 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 اسی کھانا تے نہیں دے مانگے. اللہ نے فرمایا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ. فرمایا میرا محبوب چل کے کریا دے اندر آئے نے. اور دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. اتھے مدینہ فرمایا میں مولا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا, میں عرض کیتی مولا وجہ کیے جگہ تے ایک کیے کسے جگہ تے تو کریا فرما رہے آویں, کسے جگہ تے انطاکیہ مدینہ فرما رہے آویں. اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے اور دنیا والے ہو ذرا سوچو تے صحیح نا, ذرا سمجھو تے صحیح نا. او لو جنا میرے محبوبانو کھانا نہیں سی دیتا جدو میں اس جگہ دی نسبت اونا والے کیتی ہے, میں اس بستی نو کریا فرمایا ہے. لیکن ہاں میں اس جگہ دی نسبت جدو میں اپنے ولیاں دے پتران والے کیتی ہے, میں اس جگہ نو مدینہ فرمایا ہے. تے معلوم ہویا جگہ دا نام انطاکیہ ہے لیکن لوگاں دے نال نسبتاں بدل گئیاں. ہون سانو سمجھ آیا اللہ نے قرآن وچ سانو دسیا اتھے میرے ولیاں دے پتر رہندے نے. جتھے میرے ولیاں دے پتر رمن او اگرچہ انطاکیہ ہوئے میں انہوں مدینہ کہندا ماں. اسے لئے اسی گولہ شریف کہندے ہیں, بغداد شریف کہندے ہیں, سیال شریف کہندے ہیں. کیوں فرمایا ہے او جگہ نے جتھے اللہ والیاں نے ڈیرے لائے. ہن پھر لوگاں نے اعتراض اگلا چک دیتا, کہن لگے گل سمجھتے آ گئی ہے کہ جتھے اللہ دے نیک ولی ہون اونا جگہ دا ادب احترام ضروری ہے. کیوں اللہ نے ادب و احترام قرآن مجید دے اندر رکھیا تے سانو سکھایا دنیا والے ہو میں رب رحمان ہو کے نہ بدل رہا ماں تسی کیوں نہیں پہ بدلیں دے. احباب زیوکار ہن اگلی گل سنو. ہن لوگاں نے اگلا سوال اٹھایا, کہن لگے گل تے سمجھ آ گئی ہے لیکن پہلے بزرگ ولی ہوندے سی, ہن انہاں دی اولاداں وچ ولایت کوئی نہیں, بس نام دے پیر نے, ولایت کوئی نہیں. میں کہ آؤ اللہ دے قرآن تو پوچھ لیندے ہاں. ذرا پیار نال بولو. میں کیا اللہ دے قرآن تو پوچھ لیندے ہاں. اے مولا دے پاک فرمان
ذرا تو دسنا کہ اللہ دے ولیاں دی اولاد اگر ولی نہ ہوئے تے کی ادب و احترام ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اونا دے باپ نیک سن، ایسے لئے جناب ابراہیم جناب موسیٰ کلیم اللہ تے جناب خضر علیہ السلام نے اونا دی دیوار بھی تعمیر فرمائیے، آپ اونا دے بستی دے میں مدینہ بھی فرمایا ہے، لیکن میں عرض کی تھی مولا تو فرما رہے اونا دے باپ نیک سن، لیکن آؤ تفسیر جلالین اٹھا کے تکو او بچے ولی نہیں سے، اونا دا باپ بھی ولی نہیں سے، اونا دا دادا بھی ولی نہیں سے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے تو کہو سبحان اللہ۔ اونا دا پردادا بھی ولی نہیں سے، اونا دا پردادے دا باپ بھی ولی نہیں سی، ہاں ستویں پشتے آن والا بابا ولی سی، ستویں پشتے آن والا بابا ولی ہے۔ اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ او دنیا والے ہو تسی اے کہندے ہو انہاں دا پیو دادا پیر سی، پتراں وچ ولایت نہیں، اسی پتراں دا ادب کیوں کریے؟ اللہ دے قرآن نے سبق سکھایا۔ دنیا والے ہو ذرا قرآن والے ویکھے آجے، ذرا قرآن سمجھے آجے، میں رب رحمان ہو کے پیادس داواں، اگرچہ ستویں پوشتے وچ آن والی اولاد ولی نہیں ہے، میں اونا دا احترام کر دے ہویا، اونا دے شہر نو مدینہ فرما رہے ہیں۔ تے معلوم ہویا اللہ دے قرآن نے سانو سبق سکھایا، فرمایا پہلی تی گلے وے جتھے میرا ولی میرا محبوب بندہ ڈیرا لا لوے او کوئی جگہ عام نہیں رہندی، او جگہ میں محبوب ہو جاندی۔ تے دوسرا اللہ دے قرآن نے سانو اے ضابطہ سکھایا، فرمایا اے نہ سمجھیا جے ولیاں دی اولاد تے اعتراض نہ کر بیٹھیا جے، اگرچہ ست پشتاں میں بعد وچ آن والا بچہ آوے اللہ اس دا بھی حیا رکھدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ست پشتاں تک حیا رکھدا ہے، کیوں میرے محبوباں دا پتر ہے۔ تے معلوم ہویا ولایت اگرچہ ختم ہو جاوے لیکن ست نسلاں تک اللہ دا قرآن سانو ادب کرن دا طریقہ سکھا رہا ہے۔ احباب زیباکار جناب موسیٰ کلیم اللہ اور جناب خضر علیہ السلام جدو مل کے چلے نا تو ہن جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کلیم تو میرے نال نہیں رہ سکتا، توجہ ہے، تو میرے نال نہیں چل سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اعتراض نہیں کرانگا پر میں چلنا تیرے نال ہے۔ ہن جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی چل پینے، جناب خضر علیہ السلام بھی چل پینے، چل دے جدو ایک دریا عبور کرن لگے نا تے کشتی دے اندر سوار ہوئے، تے جدو کشتی دے اندر سوار ہوئے نا تے تو سواری کر کے جناب خضر بھی اترے، جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی اترے، تے جناب خضر علیہ السلام نے اس تختی دا ایک پھٹا توڑ دیتا۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض فرمایا اے خضر علیہ السلام ایک ہی کیتا نے، اس غریب دی سواری سی وہ اپنی روزی کما رہا سی تو تسی ان دی کشتی دا پھٹا توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا سی میں تانوں کیا سی اعتراض نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا۔ پھر اگے چل پئے، چل دے ایک بچے کھیل رہے سن، جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے نو پکڑیا اور جان تو مار چھوڑیا۔
جدو بچے نو مار چھوڑیا نا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر فرمایا اے خضر تسی پھر بچہ مار چھوڑیا اللہ کوئی قصور بھی نہیں بغیر قصور دے تسی بچہ مار چھڑیا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں کیا سی تسی اعتراض نہیں کرنا اعتراض نہیں کرنا تسا پھر اعتراض کر دیتا سوال کر دیتا کہ میں بچہ کیوں مارے ہے خیر آپ پھر چل پائے چل دے اس سے انتاکیہ بستی دے اندر آئے نا کھانا منگیا انہا کھانا نہ دیتا بالآخر ایک دیوار گردی پئی سی حضرت خضر علیہ السلام نے گرا کے دوبارہ تعمیر صدی کھڑی کر دیتی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر چاہ اعتراض کیتا کہ اے خضر علیہ السلام کی وجہ ہے اس بستی آلے انسانوں کھانا نہیں دیتا تسی بغیر مزدوری لئی دیوار صدی کر چھڑی امام الانبیاء دے غلاموں میں تفسیر جلالین پہ پڑھدا وہاں محاشنوں پڑھ رہا وہاں احباب دیوکار جدو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پہلا اعتراض اٹھایا فرمایا اے خضر اس غریب دی کشتی دا پھٹا کیوں توڑے آجے ایتے جڑی سوار ہونگے لوگ ڈب جاونگے پھٹا کیوں توڑ دیتا تے غیب تو آواز آئی او میرا کلیم اج ڈبندہ بڑا خیال آ رہا ہے ذرا او وقت بھی یاد کرو نا جدو تھوڑی ماں نے تھوانو پنگوڑے دے اندر ڈال کے صندوق دے اندر بند کر کے دریا وچ لڑایا سے فرمایا اگر اس وقت تھوڑے رب نے تھانو بچا لیا سے تے اس کشتی وچ سوار ہومن والے آنو رب بچاون والا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے جدو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دوسرا اعتراض اٹھایا فرمایا اے خضر تو سا بچہ کیوں مار چھوڑیا ہوندہ کوئی قصور بھی نہیں سے بچیاں دے نال کھیلدا تے پیاسے تسی بچہ کیوں مارے آئے تے غیب تو آواز آئے او موسیٰ کلیم ڈھلے بیٹھے ہو غیب تو آواز آئی او میرا موسیٰ کلیم اج بڑا خیال پہ آؤں ہے کہ بچہ بغیر قصور دے مردہ پہ آئے ذرا او بھی وقت یاد کرو نا جدو کپتی نو تسا مکہ مارے آسے اندہ کم تسا تمام کر چھوڑے آسے او بھی تے تسی مار چھوڑے آسے اللہ اکبر کبیرہ اگے چلے نے ہن جدو تیسرا اعتراض جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اٹھایا کہ اے خضر تسی مزدوری تے لئی کوئی نہیں دیوار پہ صدی کر دے ہو غیب تو آواز آئی ہے میرا کلیم ذرا او وقت بھی یاد کرو نا جدو حضرت شعیب علیہ السلام دے صاحبزادیاں اپنے جانورانو پانی پلانے آئیاں سن تساں نے اپنا کولو جانور پکڑ لائے پکڑ کے تے پانی پیوا دیتا سے تساں بھی تے دین خدمت کیتی سے تساں اجرت کیوں نہ لئی اگر جناب خضر علیہ السلام نے کم تین کتے نے تے کم تسی بھی تے تین کر کے آ رہے ہو احباب دیوکار ان اے او بستی ہے جس دا نام انتاکیہ ہے لیکن اللہ دا قرآن انو کریہ بھی فرما رہا ہے اللہ دا قرآن انو مدینہ بھی فرما رہا ہے لیکن دنیا والے انو سبق سکھایا دنیا والے ہو جدو ایک جگہ دی نسبت میرے ولی آلے ہوئے پھر اس جگہ دا نام ادب نہ لینا جے اس جگہ دا نام ادب نہ لینا جے لیکن اگر جگہ دی نسبت میرے دشمنہ والے ہوئے غیرہ والے ہوئے پھر اونا دی شان دے مطابق لینا جے
تے معلوم ہویا اللہ دے ولی جس جگہ تے رون سانو اس جگہ دا ادب کرنا بھی ضروری ہے اللہ دے ولی دی اولاد دا ادب کرنا بھی ضروری ہے احباب ذی وقار لوگ ولایت نو کوئی چھوٹا مقام سمجھ دینے کہ کوئی عام ادنا جا مقام ہے کہ جو چاہو پیر بن جاوے جو چاہے ولی بن جاوے ایڈا سوکھا کام نہیں دساں ولایت کیے حدیث بخاری شریف دی حدیث سنا رہا ہوں میرے رب کائنات نے فرمایا حدیث قدسی ہے حضور نے بیان فرمائی رب دا قول ہے کہ رب کائنات نے فرمایا میرے نبی نے اپنی زبان تو بیان کر کے امت نو دسیا کہ اے امت میرا رب فرما رہے ہیں من آدھا لی ولیاً فقد آذنتہو بالحرب کہ جس نے میرے ولی نل دشمنی کیتی میں اس نل اعلان جنگ کر دا اور سارے بندے سمجھدار بیٹھے ہیں ذرا دسو تے صحیح جن دے نال محلے دا چودھری جنگ کر لوے یا وقت دا بادشاہ جنگ کر لوے اس بندے دے پلے کوئی شے بچ دی ہے ذرا سارے بولو نا جس بندے دے نال وقت دا کوئی چودھری امیر یا وقت دا بادشاہ جنگ کرے اس ایک بندے دے پلے کوئی شے بچے گی کوئی شے بچے گی نہیں نہ بچے گی تو جس دے نال میرا رب جنگ کرے تو سون دے پلے کی شے بچے گی میرا رب فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہو بالحرب کہ جس نے میرے ولی نال دشمنی کی تھی اللہ فرماتا ہے میں ان دینا اعلان جنگ کر دا پھر میرا رب فرماتا ہے کوئی بھی میرا قرب نہیں پا سکتا ہاں جیڑی شیئیں میں اس تے فرض کیتیاں نا نمازاں کیتیاں نے روزے کیتے نے زکاتاں کیتیاں نے جیڑی شے میں اپنے بندے تے فرض کیتی ہے او میرا بندہ ان دے وچ کسرت کردا ہے انہوں اپنا عادت بنا لیندہ ہے پھر فرمایا بالآخر او نوافل دے اندر کسرت کردا ہے کردیا میرا قرب پا لیندہ ہے جدو میرا قرب پا لیندہ ہے ولایت دے مقام تے فائز ہو جاندہ ہے تے پھر کی ہوندہ ہے سبحان اللہ آنکھوں تے میں تاں دستا امام الانبیاء دے غلاموں ان میرے رب کائنات نے فرمایا من عاد لی ولیاً فقد آذنتہو بالحرب رب کائنات نے فرمایا جڑا میرے ولی نال دشمنی کرے میں ان دے نال اعلان جنگ کردا واں پھر فرمایا جدو میرا محبوب بندہ میرا ولی بن جاندا ہے میرا محبوب بن جاندا ہے پھر کی ہوندا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ میرا رب فرماؤں ہے پھر میں ان دی قوت سماعت بنوائندہ ہاں ان دے کنہ دی ہن لوگ کہندے نے تھوڑا پیر کیویں سن سکدا ہے غوث اعظم کیویں سن سکدے نے میں کہ عقل دے اندھیا تو ساڈی گل تے نہ آ میرے رب دی گل تے من جا میرا رب فرماندا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ میرا رب کائنات فرماندا ہے میں ان دی قوت سماعت بنوائندا واں جن دے نالے او سندا ہے یارو مینوں دسو نا اللہ دا ولی جتھے بیٹھا ہووے سنن دی طاقت میرا رب بن جاوے کونا کائنات دا کوئی ہووے تو پکار کے ویکھتے صحیح اللہ دا ولی سندا کیویں ایسے لئی حضرت باؤ سلطان علیہ رحمہ فرماؤندے نے آپ کی فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے سن فریاد پیر دے پیرا تے
سنی عرض کن دھر کے مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینوں لکھ کرو راہ جان ہو اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کندے والے بھجاں ہو تے جناب باؤ علیہ رحمہ نے سانو دسیا میں غوث پاک نو ایویں نہیں سد رہا وہ عقل دے اندھے ہو میں تھے اعتراض نہ کرے آجے کہ غوث پاک نو اتنا دورو پہ سدائے فرمایا یاد رکھے آجے غوث پاک دی قوت سماعت میرا رب بن گیا ماشاءاللہ ایک بندہ کہے نا کہ میرے کان رب بن گئے نے کہ میں رب میرے کان بن کے نے اسے سن دے نے اسی نہ منیے تو جدو رب آکھے میں اپنے ولی دے کان بن گئے یار تو میں آکھاں تو نہ منیے تو جدو رب آکھے رب فرماؤں ہے کنتو سمعہ الذی یسمع بہ اللہ فرماتا ہے ان دی قوت سماعت میں بڑھویندہ وہاں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اور نہ دی قوت نگاہ میں بڑھویندہ وہاں جن دے نالے او ویکھ دائے ذرا ہون میں نو دسو تے سے جن دی اکھاں دی طاقت میرا رب بڑھ جاوے او کیڑی جگہ ہے جڑا اللہ دا ولی ویکھ نہیں سکتا پھر میرا رب فرماؤں ہے وَيَدَعُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا ان دے ہاتھ میں بن ویندہ وہاں جن دے نالے او پکڑ دائے وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا ان دی قوت رجل میں بن ویندہ وہاں جن دے نالے او چل دائے خطیب صاحب میرا خیال ہے تشریف لے آئے نے تے احباب دی وقار ذرا توجہ کرنا جن دی قوت رجل بھی رب بن جاوے قوت ید بھی رب بن جاوے قوت بصر بھی رب بن جاوے قوت سما بھی رب بن جاوے تو سونا اس ولی دا مقام کی ہوئے گا تو ہمیں اللہ کے برگزیدہ ولیوں سے دل و جان سے محبت کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاک نفوس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نئے آنے والے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وما علیہ